26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں بھی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں. اب کمیشن کے ارکان کی تعداد 13 ہو گئی ہے. سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. کمیشن کی تشکیل اور کام کے طریقہ کار پر یہ رپورٹ دی ہے. ججز تقرر کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تبدیلی. اب جوڈیشل کمیشن کے اراکین 13 ہوں گے. سربراہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. سربراہ آئینی بینچ بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے. اگر سربراہ آئینی بینچ پہلے سے ہی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوگا تو پھر سپریم کورٹ کا اگلا سینئر ترین جج جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوگا. چیف جسٹس کے بعد والے 3 سینئر ترین ججز بھی جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے. وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور کم از کم 15 سالہ تجربہ رکھنے والا پاکستان بار کونسل کا نامزد کردہ نمائندہ بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوگا. 2 حکومتی اراکین پارلیمنٹ جن میں سے ایک قومی اسمبلی، ایک رکن سینٹ سے ہوگا. سینٹ اور قومی اسمبلی سے اپوزیشن کا ایک رکن. اسپیکر قومی اسمبلی کی نامزد کردہ ٹیکنوکریٹ خاتون یا اقلیتی نمائندے کو بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنایا جائے گا. جوڈیشل کمیشن اپنے پہلے اجلاس میں آرٹیکل 191(a) کے تحت آئینی بینچز کی تشکیل کرے گا. نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا. سپریم کورٹ کے بینچز کا تقرر اسی کمیشن کے ذریعے کیا جائے گا. یہ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کی ججز کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گا. جوڈیشل کمیشن آرٹیکل 202(a) کے تحت ہائی کورٹس کے آئینی بینچز بھی بنائے گا. لیکن صوبائی اسمبلیوں سے 2/3 اکثریت سے قرارداد پاس ہونے کے بعد آئینی بینچز کے قیام کا عمل شروع ہوگا. جوڈیشل کمیشن تمام فیصلے سادہ اکثریت سے کرے گا. وزارت قانون کے مطابق آرٹیکل 175(a) کی شق 2 کے تحت جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو کسی رکن کی عدم حاضری یا خالی آسامی پر چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس آئینی بینچ کے سربراہ کے بغیر ہوگا. اس اجلاس کے بعد جب آئینی بینچ بن جائے گا تو پھر آئینی بینچ کے سربراہ یا پھر اگلے سینئر جج کو جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنا لیا جائے گا.